اللہ کی ذات یہ ایک ایسی ذات ہے جو اکیلی ہے، تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، پوری ہو جاؤ، مجھے دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے سامنے بیٹھتے ہیں، وہاں سے بھی نظر آ جائیں، صف پوری کر لو، چلو چلو ہو جائیں گے آ رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی ذات یہ بے نیاز ذات ہے، انسان محتاج ہے، اللہ کو نہ اس کی ضرورت ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس کی اطاعت کرتی رہے، اور نہ اللہ پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس کی نافرمانی کرتی رہے۔ اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفع ہمیں ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی پہ اگر ہم اترتے ہیں تو اس سے نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کی ذات پر یقین ہمارا بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ اللہ کی ذات پر یقین اس درجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، وہ بالکل برحق ہیں، 100% ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، سب جگہ تمہارا دبدبہ ہوگا، سب جگہ تمہارا نام بلند ہوگا، تم اونچے رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو یہ 100% سچی بات ہے، یہ 100% سچی بات ہے کہ جب ایمان والے اس درجہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ اکرام نے کیا، تو پھر ساری دنیا پر صحابہ اکرام کی حکومت آئی۔ ایک وقت دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک وقت ہے جب ایمان نہیں لائے تو دبدبہ ہے عرب کی زمین پر، مکے کی زمین پر، لیکن جب ایمان لائے ہیں اور اللہ کی ذات سے یقین جڑا ہے کہ تمام چیزوں کی مالک ایک ذات اللہ ہے، تمام قوت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب بندہ اس کا ہوتا ہے، جب اپنی سوچ اپنی فکروں کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ کر کے اس کی مشق ہوئی اور اللہ کی ذات پر یقین پکا ہو گیا، تو پھر یہی قوت اور طاقت پوری دنیا نے دیکھی کہ پوری دنیا ان کا لوہا مانتی تھی۔ تو اللہ کی ذات پر یقین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے ایک بدو آیا، گاؤں کا آدمی، دیہاتی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا حساب کتاب کون لے گا، ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ لے گا حساب کتاب، قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے گا۔ جب یہ بات سنی تو بس مستی میں جھومنے لگا اور کودتے ہوئے کہ مزے آ گئے، ہم لوگ ارے مزے آ گئے، کام بن گیا۔ کہ بھئی کیا مزہ آ گئے؟ کہہ رہے اگر اللہ کی ذات نے ہمارا حساب لینا ہے تو ہم نے اس کی ذات کے بارے میں سنا ہے، وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کمزوروں پر بخشش کرنے والا ہے، گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم نے اس کے بارے میں اتنا سنا ہے تو ہمیں یقین ہو گیا، ہمارے مزے آ گئے، آخرت میں ہماری بلے بلے ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی ذات پہ یقین۔ جیسے اللہ نے بیان فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، ابن آدم اے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اب یہ بات سن کر کے اچھی لگی، لیکن اس کا یقین کا تعلق اس سے ہے کہ انسان اللہ کے بندوں پر خرچ کرے اور پھر یہ امید رکھے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو اب خرچ کرنے کے بعد میں یہ دل مر یقین ہو جانا چاہیے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے، انشاءاللہ رزق حلال ملنے والا ہے۔ بالکل یقین کر کے بیٹھ جاؤ۔ بہت سارے اللہ والوں کی یہ بات ہے کہ جب ان کو تنگی ہوئی، جب ان کو پریشانی ہوئی مالی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھول دیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہے، یہ زبان سے بالکل کہہ سکتے ہیں، آسان ہے، اس سے تو جو چاہے کہہ لو، لیکن یقین ہے یا نہیں اس کا پتہ چلتا ہے جب عمل کا نمبر آتا ہے۔ بہت سارے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں کہ جب ان کو پریشانی ہوئی، تنگی ہوئی اور دیکھا کہ بھئی گھر میں تھوڑی سی تنگی ہو رہی ہے، تو انہوں نے جو پیسہ ان کے پاس ہے، جو پیسہ ان کے پاس میں ہے، اسی کو لے کر کے اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا، اللہ کے بندوں کو دے دیا، اور اللہ نے ان کی تمام پریشانیوں کو حل کر دیا۔ اس صحابہ اکرام، بزرگان دین،
اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی مالی اعتبار سے، یا ان کو کوئی بڑا کام کرنا ہوتا، تو وہ ایک اچھی بڑی رقم لیتے اور اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کر دیتے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نظر تو آنے والا ہے نہیں ہم لوگوں کو، اس پر یقین کرنا پڑے گا کہ جب یہ بات بتائی گئی ہے، آقا علیہ السلام کی زبانی یہ بات بتائی گئی ہے، تو یہ پکی بات ہے، ہوگا۔ اور یقین جانیے جب کسی انسان کا ایمان اور یقین بن جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں اب نہیں تو اپنے ساتھ گزرے ہوئے بہت سارے آپ کو واقعات بتاتا کہ جو یقیناً ایسے ہیں کہ اللہ کی ذات سے جب یقین کیا گیا اور اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کام کیا گیا تو اللہ نے سارے کام بنائے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یار ان اماموں کی، مولانا مولاناؤں کی تنخواہیں تو کم ہوں، مگر یہ بابا کام سارے ان کے ایسے ہوتے ہیں تکڑے، کیسے ہو جاتے ہیں؟ بس یہی اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ، توکل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے نکالے گا، یہ قرآن میں وعدہ ہے۔ اب انسان کو یہ بات سننے کے بعد میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا چلا جائے گا۔ اب یہ تقوی ہر موقع کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کاروبار میں ایک دل کر رہا ہے کہ بھائی میں نے کاروبار میں اتنا پیسہ تو لگا دیا، پلاٹ خرید لیا ہے اور 20 لاکھ روپے میں نے ادا کر دیا اور 5 لاکھ کا کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو 5 لاکھ روپے بینک سے لے لیں بیاج پہ۔ ایک طرف تو دھیان یہ چلا گیا، دوسری طرف خیال یہ آیا کہ نہیں یار یہ کام غلط ہے، اللہ نے اس کام کو منع کیا، یہ تقوی ہے، میرا اللہ مجھے نفع دے یا نقصان دے، میں ادھر بینک کی طرف، سود کی طرف نہیں جاتا، میں یہ کرتا ہوں کہ کسی ایک اچھے سے انسان کو ڈھونڈ کر 5 لاکھ روپے کا پارٹنر کر لیتا ہوں۔ مجھے اپنے کاروبار کو حلال رکھنا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حلال پر چلنے والوں کے لیے اللہ راستے نکالتے ہیں، تو یقیناً اس کے لیے راستہ نکلے گا اور بہترین نکلے گا۔ اور چند وقت کے بعد میں جب مستقل اس کام کی مشق ہوتی رہے گی تو یہ جان لیجئے کہ دل کی کیفیت اللہ سے اس درجہ قریب ہو جائے گی اور اتنا قربت بڑھ جائے گی کہ پھر تو یوں ہوگا کہ سوچیں گے کہ میں نے اللہ سے یہ کہہ دیا اور اللہ وہی اتارنے لگے گا، وہی ہونے لگے۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔